اس آئینے میں اگر ہم کوالیفائڈ ہیں تو ہم کوالیفائڈ ہیں، اگر اس آئینے میں ہم ریجیکٹ ہیں تو ہم ریجیکٹ ہیں، وہ بھلے ہم دنیا میں جتنے مرضی بڑے اقتدار، طاقت اور حکومت کے مالک کیوں نہ ہوں، کہ اس کا صحیح استعمال انسان کو کوالیفائی کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ انسان جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے اندر ہوٹل کے مالک نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ مطلب روٹی وہاں سے کھا رہا ہے تو اس طریقے سے، تو وہ باہر چلتا باہر آیا اور اس کو کہا کہ میرے پیسے دے، تو اس نے بولا کہ پیسے کس بات کے، تو اس نے آگے سے کہا کہ پیسے اس بات کے کہ تو نے سمیل میری کھائی، مطلب سمیل لی تب تو نے روٹی کھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دعوت کے ساتھ جوڑا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے رہنمائی کے لیے دنیا میں اترا ہے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، اس کے بیسس پہ انالائز کرتے ہیں سوسائٹی کو، اپنے کریکٹر کو، اور اس بیسس پہ ہی دیکھ رہے ہیں، وہ نگاہ رکھتے ہیں، وہ سوچ رکھتے ہیں کہ جس کے بیسس پہ سوسائٹی کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کون سا ایسپیکٹ سوسائٹی کا بہتر ہے، کون سا نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کو اسی بیسس پہ دیکھیں کہ جو پیرامیٹرز سیٹ ہو چکے، جو ڈیفائننگ پیرامیٹرز نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچ چکے، جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا گیا، وہی آئینہ رکھ کے ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ اس آئینے میں اگر ہم کوالیفائڈ ہیں تو ہم کوالیفائڈ ہیں، اگر اس آئینے میں ہم ریجیکٹ ہیں تو ہم ریجیکٹ ہیں، وہ بھلے ہم دنیا میں جتنے مرضی بڑے اقتدار، طاقت اور حکومت کے مالک کیوں نہ ہوں، پھر بھی ہم ناکام ہیں، ہم لوگوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں ڈسکس کرنا ضروری ہے، اور اس کے ریلیٹڈ آج میں جو بات کروں گا وہ بہت ضروری بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ آج آپ سماج میں یہ چیز دیکھیں گے کہ جو سینسری آرگنز ہیں ہمارے، اس کے اوپر ہی زندگی کا سارا دار و مدار چلا گیا ہے۔ کیسے؟ سینسری آرگنز کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو سینسیشن دیتے ہیں انسان کو، مطلب انسان کیا کرتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، سکن کے ٹچ سے فیل کرتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اسی کے ٹیسٹ اینڈ پریفرنسز ہیں جو انسان کو اسی دنیا کی طرف دبا کے رکھتے ہیں، اسی دنیا کی طرف ڈال کے رکھتے ہیں کہ وہ پوری کوشش اور محنت کرتا جاتا ہے اسی دنیا کو بنانے کے لیے، اور اسی اپنے سینسری آرگنز کا ٹیسٹ اور پریفرنسز کی بیسس پہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں کہاں پہ پہنچا، کہاں پہ نہ پہنچا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اس کا صحیح استعمال انسان کو کوالیفائی کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ انسان جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھیں کہ ان سینسری آرگنز کا صحیح استعمال کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آنکھ کا صحیح استعمال انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ جنت کی وہ چیزیں دیکھے گا، وہ آبشاریں دیکھے گا، وہ دریا دیکھے گا، پانی دیکھے گا، وہ پہاڑ دیکھے گا کہ جس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ بیوٹیفائی کرتی جائے گی، بڑھاتی جائے گی، اس چیز کے لیے کوالیفائی کرتی ہیں آنکھوں کا بچاؤ۔ دنیا کے بیچ میں آنکھوں کا بچاؤ جو ہے وہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو، عظیم جنت کو دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی جنت کی آوازوں کو سننے کا جو ہمارا پورا کا پورا سسٹم ہے وہ اس بیس پہ ہے کہ ہم وہ چیزیں سنیں گے، اس کے لیے ہم اپنے کان کو کوالیفائی کر رہے ہیں دنیا کی چیزوں سے بچ کے، جو دنیا کے ٹیسٹ اینڈ پریفرنسز تھے، جو ہمارے کانوں کے ذریعے سے جاتے تھے اندر، جو ہمیں شیطانی وسوسے تھے، ان سے بچ کے، ان سے پرہیزگاری اختیار کر کے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم جنت کی ان آوازوں کو سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی سینسیشنل فیل جو ہماری سکن کے ذریعے سے ہماری باڈی کو ملتی ہے، اس کو ہم دنیا سے بچاتے ہیں۔ اس بیسس پہ یہاں پہ ہم لباس کھلا پہنتے ہیں، عورتوں کے لیے خاص کر کے بات کروں گا، لڑکیوں کے لیے اس مسئلے میں، اور مطلب لڑکوں کے لیے بھی کہ مطلب ان کے لیے جو لباس اللہ تعالیٰ نے بتایا، مقرر کیا، اس بیسس پہ وہ اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں اور مطلب نمائش نہیں کرتے۔ اگر جہاں پہ 500 کی شرٹ لگا کے وہ انسان دنیا میں چل پھر سکتا ہے، وہاں پہ 5000 کی شرٹ اس بیسس پہ نہیں لگاتا کہ دنیا کو دکھانا ہے میں نے کون سا برانڈ پہنا ہے، وہ شوز اس بیسس پہ نہیں لگاتا کہ میں نے دنیا میں لوگوں کو بتانا ہے میں کون سا شوز پہنتا ہوں۔ اور لڑکیوں کے لیے خاص کر کے یہ چیز پتا ہے کہ ان کی ساری کی ساری جو سینسیشنل جو ان کی باڈی کا سٹرکچر ہے وہ اس طریقے سے ڈیزائن ہے کہ وہ اپنا سارا کا سارا جو اٹینشن ہے اس کے ذریعے سے آتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ جنت میں وہ اطلس کا لباس، وہ سبز کلر کا لباس
وہ پہنائے گا. سبحان اللہ. ہمارا دنیا کا جو چلنا پھرنا ہے, جو اسکن کے ذریعے سے ہم اندر انہیل کرتے ہیں, ہماری اٹینشن ساری کی ساری جو باہر, وہ اگر ہم بچتے ہیں ان چیزوں سے جو غلط چیزیں ہیں, تو ہم کوالیفائی ہوتے ہیں اس جنت عظیم کے لیے کہ جس کے بیچ میں ہمیں اللہ تعالیٰ وہ چیز دے گا. اسی طریقے سے آنکھوں کا, کانوں کا, ہر چیز کا وہ چیز, مطلب جو ہماری جو یہ ناک کا اسمیل لینے کا جو مسئلہ ہے, یہ ہم نے اگر مطلب کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا ہے کہ جو ہم غلط طریقے سے اس کا استعمال کریں, ایسی جگہ پہ جہاں پہ کھڑے ہو جائیں جو ہماری جگہ نہیں ہے, تو ہم نے کیا کر لیا کہ وہاں جا کے اس کا غلط استعمال کیا. تو اس کا غلط استعمال کا ایک چھوٹی سی ایک بات ہے, اس کے بعد میں اس چیز کو ڈیفائن کروں گا. ایک تھا اللہ کا بہت بڑا بندہ, مطلب بڑا بندہ اس بیسس پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھا اور دنیا کی لذتوں سے دور تھا. وہ ایک دن کیا ہوا کہ بازار میں گیا, تو بازار میں جا کے کھڑا تھا, تو اس نے کہا کہ مطلب وہ وہاں پہ ایک فقیر اس نے دیکھا کہ وہ فقیر کیا کر رہا ہے کہ ایک ہوٹل کے پاس کھڑا ہو کے وہاں سے اسمیل لے رہا ہے اور روٹی اپنی کھا رہا ہے. اسمیل لے رہا ہے کس چیز کی, وہ جو وہاں پک رہا ہے سب کچھ, اس کی اسمیل آ رہی ہے اس کو, اور روٹی اپنی جیب سے نکال کے کھا رہا ہے. تو اس نے اندر ہوٹل کے مالک نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ مطلب روٹی وہاں سے کھا رہا ہے, تو اس طریقے سے. تو وہ باہر چلتا باہر آیا اور اس کو کہا کہ میرے پیسے دے. تو اس نے بولا کہ پیسے کس بات کے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ پیسے اس بات کے کہ تو نے اسمیل میری کھائی, مطلب اسمیل لی تب تو نے روٹی کھائی, تجھے ایسے روٹی تجھے کھانا جو ہے وہ نہیں تھا کہ تو نہیں کھا سکتا تھا ویسے کر کے کھانا. تو اس نے آگے سے کہا کہ نہیں یار, یہ چیز تو غلط بات ہے نا کہ میں نے کھایا تھوڑی ہے تو تم مجھے مانگ رہا ہے, نہیں تو نے اسمیل تو لی نا اس چیز کی. تو وہی تھا وہ اللہ کا بندہ بہلول, وہ وہیں کھڑا تھا. تو اس نے جب یہ چیز سنی کہ یہ ایسی بات چل رہی ہے, تو وہاں وہ پہنچ گیا اور اس نے کہا کیا اے بندے تو اس کو کیا بول رہا ہے, یہ اس نے اسمیل لی ہے تو میں اس سے پیسے مانگ رہا ہوں. تو اس نے بولا کہ ہاں رک میں تجھے اس کے پیسے دے دیتا ہوں. تو اس نے کیا کیا کہ جو پیسے اس کے پاس سونے کی گتھی تھی اس کو ایسے اٹھایا, ایسے پٹکا, تو آواز آئی چھن 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 چھن. اس نے کہا کہ ہاں بس تو نے اس کی جو اس نے اسمیل لی, اب تو اس کا مطلب وہ جو تو رقم ہے تو اس کی آواز سے لے لے. بات سمجھ آئی سب کو کہ جو اس کی مطلب رقم ہے تو اس کی آواز سے لے لے. یہ تو نے مطلب یہ کام اس طریقے سے اگر کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی تجھے ایسا ہی ملے گا دنیا پہ. تو یہاں پہ یہ والی بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم جہاں سے جو چیز انہیل کر رہے ہیں, تو اگر ہماری چیزیں ہیں نا, تو وہ اس بیسس پہ ہوتی ہیں اس دنیا میں کہ وہ انسان کوالیفائی ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ وہ جنت عظیم میں پہنچے گا. اور اس کا جو بچاؤ ہے دنیا میں, ان چیزوں کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہیں, ان کا جو دباؤ ہے جو اس کو دباتے ہیں ہم, یہ اس بیسس پہ انسان کوالیفائی ہوتا ہے کہ وہ کل جنت میں وہ ساری چیزیں پائے گا کہ جس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ بندے کو وہ سب چیزیں دیں گے. اب یہاں پہ یہ بات ڈسکس کرنے کا مقصد کیا تھا, اور اس بڑی پکچر میں اب چھوٹی بات کرنا بہت ضروری کیوں تھا؟ اس لیے کہ آج ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں, اپنے دیش کی بات کریں گے, اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں, جہاں گلی کوچے میں آپ پہنچو گے تو آپ کو یہ چیز پکا وہاں پہ دکھے گی اور ملے گی کہ یہ ایک بہت زیادہ عام کلچر ہو گیا ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کے ساتھ مطلب اس طریقے سے جڑا ہے, لڑکی اور لڑکا مکس ہو گیا ہے کہ انسان بھول گئے ہیں کہ ان کا مقصد عظیم کیا ہے. دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے, یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے, یا پھر یہ سب چیزیں جو ہمیں ذلیل اور رسوا کریں گی, یہ بہت بڑی وجہ بنتی ہے سوسائٹی کی ڈسٹرکشن کے لیے. دیکھیں آپ نے ایک عظیم انسٹیٹیوشن قائم کرنا ہے اگر, تو اس عظیم انسٹیٹیوشن کو آپ اس کی بنیاد ہمیشہ اچھی ڈالو گے. اس سے مراد کیا ہے میری کہ آپ نے اگر کوئی بڑا انسٹیٹیوشن کھولنا ہے کسی چیز کا, تو آپ اگر پرنسپل اس کا صحیح نہیں ہوگا, پرنسپل جو ہوگا وہ مطلب خود دیانتدار نہیں ہوگا, ایماندار نہیں ہوگا, تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ انسٹیٹیوشن چلے گا. اگر اس کی عمارت کی بیسس پہ بھی انسان دیکھے کہ اس کی عمارت کی بنیاد اگر صحیح نہیں رکھیں گے تو وہ بڑی عمارت کبھی کھڑی نہیں ہوگی. تو ہر ایک میاں بیوی جو ہوتا ہے, یا ہر ایک لڑکا لڑکی, وہ وجہ بنے گا اس چیز کی کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن قائم کریں گے. تو انسٹیٹیوشن قائم کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا جو یہ پری فیز ہوتا ہے نا, تین ایج ہوتی ہے جو اس کی 15 16 17 18 19, اس میں آپ اپنے آپ کو اس لیے تیار کرتے ہو ہر ایک ڈومین سے کہ آپ ایک عظیم انسٹیٹیوشن قائم کر کے جاؤ دنیا میں. دیکھو باہر آپ نے کتنا مطلب انفلوئنس ڈالنا ہے, دین کا کام کرنا ہے, دین کی بات کرنی ہے, آپ کچھ بھی بولو گے باہر تو لوگ مطلب آپ کی اتنی بات سنیں گے, باقی کی باتیں ان کی اپنی ہوں گی, اپنی فیملی سے آئیں گی.
تو بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے, بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے فیملی کا, کہ اگر وہ ایک صحیح انسٹیٹیوشن قائم کر دیں اگر پیرنٹس, تو ان کا بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دین پہ رہیں اور صحیح کام کریں, تو ان کا ثواب اور صدقہ جاریہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے رہے گا. وہ اولاد ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے کچھ باہر دین کا کام نہیں کیا, آپ نے اپنی اولاد کو ہی ایسا چھوڑا کہ جو اس قابل ہے کہ وہ ہمارے لیے دین کا کام کر رہی ہے, اور ہمیں ہمارے لیے آخرت جو ہے ہمارے لیے درست ہو گئی ہے. اب یہ بات کہنا کیوں ضروری تھا کہ آج ہم اپنے سماج میں دیکھیں, کالجز یونیورسٹیز میں دیکھیں اور کینٹینز میں دیکھیں اور مختلف جگہیں جہاں پہ بھی پارکس میں دیکھیں کہ یہاں کیا چل رہا ہے. یہ بہت عام چیز ہو گئی ہے کہ ہمارے جو ہم جو وہ بیس بنانا چاہتے ہیں, جو انسٹیٹیوشن قائم کرنا چاہتے ہیں, اس کی بنیاد اتنی بیکار پڑنے والی ہے کہ جس کی جو یہ وجہ بنے گی ہماری جہنم کا وجہ بنے گی. وہ پیرنٹس کے وہ بچے خود کہیں گے اللہ سے قیامت کے دن کہ ہمارے لیے ہمارے والدین نے وہ والا ماحول کبھی کریٹ ہی نہیں کیا کہ جس کے بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے کہ ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں, اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں, اور نیکی اور برائی کیا چیز ہے اس میں ڈفرینشیٹ ہی نہیں کیا کبھی. تو یہ بہت بری بات ہے اور یہ بہت زیادہ کریٹیکل ایشو ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو ایز اے سوسائٹی میں ہر جگہ پہ گھر میں ہر انسان کو اپنے آپ کو اس طریقے سے دیکھنا ہے, اس طریقے سے کوالیفائی کرنا ہے. لڑکیوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کی زوجین ہیں اور جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے اس کو پڑھنا چاہیے, اس کردار کو اور اس کریکٹر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنی لائف میں. اور لڑکوں کے لیے نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کی جو جماعت ہے ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور اس کریکٹر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنی مغفرت کے لیے, اپنی بخشش کے لیے. دیکھیں آپ, یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہمارے سماج میں اس ٹائم پہ جو سب سے زیادہ جو پینیٹریٹ کر رہی ہے چیز, وہ یہی چیز ہے کہ جہاں پہ دعوت کا کام ہو رہا ہے, ہم یہاں دعوت کا کام کر رہے ہیں, ہم فون کالز بھی کرتے ہیں, ہم کہتے بھی ہیں, ہم ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں اس کو, تو اس کے لیے کوئی نہیں آ رہا. کوئی ننگا ناچ ہوگا کہیں پہ, کوئی ایسا ڈرامہ ہوگا کہ جس کے بیچ میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کا بہت چھوٹا سا چیپ ٹیسٹ مل رہا ہے, بہت چیپ ٹیسٹ مل رہا ہے, اس کے لیے دوڑتے سب چلے جائیں گے. اب یہ جو ہے نا, یہی وجہ ہے ہماری ڈسٹریکشن کی. ہم جمعے کے دن پہنچ جاتے ہیں, ہماری مسجدیں ویران خالی کیوں ہیں؟ ہم نے ڈفرینشیٹ کر دیا, ہم نے الگ کر دیا مدرسے کو, مسجد کو, اور جو یہ سکولی نظام ہے اس کو ہم نے الگ کر دیا, ہم نے ان کو سیپریٹ کیا. اس کی وجہ سے یہ سوسائٹی میں ڈسٹرکشن جو ہے وہ اپنی پیک پہ ہے. ہمارے سکولز میں, ہمارے کالجز میں جو پریئرز پڑھائی جاتی ہیں یا پھر ہمارے سوشل سیکٹر میں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے, اس کا پروڈکٹ سیلف سینٹرک کیوں نکل رہا ہے؟ اتنا سیلف سینٹرک کہ جو اپنے لیے ہی سوچتا ہے وہ کسی سماج کے لیے نہیں سوچتا, سماج کی بہتری کے لیے نہیں سوچتا. اپنے ایکسٹریمز جو ہیں, جتنے بھی سارے سیکشول ڈیزائرز ہیں, انہی کے پیچھے اس کی پوری زندگی رہتی ہے. اور دوسرے کو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا شریف بندہ ہے کہ یہ کام نہیں کرتا. تو ہمارے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس بیسس پہ کوالیفائی کرتے ہیں. کیا ہم اس چیز کے قابل ہو چکے ہیں کہ ہم حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے ہاتھ سے جو وہ جام ہے حوض کوثر کا وہ پینے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ وہی ایک وہ جو ہمارا بچنا ہوگا نا, آنکھوں کا بچنا, ہماری سکن کا بچنا, ہمارے کانوں کا بچنا, ان سب چیزوں کے بعد ہم نبی علیہ السلام کے پاس وہ حوض کوثر پہ وہ جام پیئیں گے, پھر ہم پوری طریقے سے کوالیفائڈ ہو جائیں گے. اندر سے اور باہر سے کوالیفائڈ ہمارا ہونا یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو دنیا میں بچاتے چلتے تھے. ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ جہاں ہمیں کوئی مزہ مل گیا, جہاں ہمیں کوئی ٹیسٹ مل گیا تو ہم اس پہ بیٹھ گئے اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیا. ہمارا ہمیشہ یہ فوکس ہونا چاہیے, اور یہ فوکس تھا کہ ہم ان چیزوں کو بچائیں, اس بیسس پہ کوالیفائی کریں, وہ آئینہ رکھیں سامنے جو آئینہ نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں, وہ اس آئینے کے بیسس پہ ہم اپنے آپ کو کوالیفائی کریں. اگر ہم کوالیفائڈ ہیں, وہی جو میجرنگ پیرامیٹرز ہیں, وہی میجرنگ پیرامیٹرز ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ سے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی انسانیت دنیا میں یہاں پہ انسان زمین پہ گزری ہے اور قیامت تک کے پیرامیٹرز آلریڈی ڈیفائنڈ ہے. جھوٹ ڈیفائن ہے کیا ہے, سچ ڈیفائن ہے کیا ہے,
मतलब शख्स परस्ती डिफाइंड है, चापलूसी डिफाइंड है, हर एक तरह का जो गुनाह है और हर एक तरह का जो सवाब है वो डिफाइंड है। अब अगर हम ये कहते हैं कि नहीं ये चीजें सब्जेक्टिव हैं और ये चेंज होती रहेंगी, ये हमारी बेअक्ली है। क्यों? क्योंकि ये बताने वाला, ये सिखाने वाला, ये समझाने वाला कोई इंसान नहीं है, वो अल्लाह ताला की जात खुद है। और अल्लाह ताला की जात खुद समझा रही है कि नेकी क्या है, बदी क्या है, किस चीज से रुकना है, किस चीज के लिए इंसान को कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है, मेहनत करनी है। तो हमें इस चीज को समझना है, इस चीज को जानना है कि हमारी जो सोसाइटी में ये चीजें प्रिवेल कर रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं, इनकी इरेडिकेशन बहुत जरूरी है। हमने ये चीजें जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं सोसाइटी में, हम आम कर रहे हैं, को एजुकेशन को हमने आम किया हुआ है, फिर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर और ये नशे जितने सोसाइटी में आ रहे हैं और इस वजह से नस्लें खराब हो रही हैं, ये रियलिटी से एस्केप करने की खाली ड्रामे हैं। ये शोहरत, ये दौलत, ये औरत, ये सारे के सारे फ्रेम जो हैं वो रियलिटी से एस्केप करने का, रियलिटीज को भूल जाने का एक स्कीम है और कुछ भी नहीं है। और रियलिटी क्या है? रियल रियलिटी क्या है कि कायनात खत्म हो जाएगी, ये जमीन खत्म हो जाएगी, इस जमीन को खत्म होना है। आप अगर साइंटिफिक एस्पेक्ट में देखेंगे फिर भी आपको पता चलेगा कि जमीन खत्म हो जाएगी। आप अगर रिलीजियस एस्पेक्ट में देखेंगे फिर भी आपको पता है जमीन खत्म हो जाएगी। जो चीज खत्म होनी है उसके ऊपर महल बना रहे हो, जो चीज खत्म हो जाएगी उसके ऊपर अपने आप को क्वालिफाई कर रहे हो। और वो अल्लाह की जात जो तुम्हें अबदी जिंदगी देना चाहती है, हमेशा की जिंदगी, वो अल्लाह की जात जो तुम्हें हमेशा रखना चाहती है एक ऐसे मकाम पे, एक ऐसी जगह पे जो कभी खत्म नहीं होगी। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, हर किसी को मौत आ जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला जो जिंदगी देगा उस पर ईमान लाना, उसके ईमान को पुख्ता करना, ये एम्फसाइज करना। वो कैसे एम्फसाइज करेंगे, वो किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे? जो खुद को एजुकेशन का प्रोडक्ट है और वो इस बेसिस पे ही सोसाइटी को जज करते हैं कि इसने फलानी चीज की कि नहीं, इसने फलानी चीज, और कंपटीशन के बीच में डाल के उसको इतना ज्यादा मोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया कि वो बंदा अब एक प्रोडक्ट बन गया है 30 साल 35 साल 20 साल के लिए कि वो तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड करता रहे और बस वो एक जिंदगी जिए और लास्ट में मौत उसका दरवाजे में, उसको चले भी नहीं जा रहा। अब बुजुर्गी आ गई, उसकी हालत खराब होगी। रतन टाटा जी हमारे दुनिया से चले गए। आज मतलब उनके पास इतना इख्तिदार था, इतनी ताकत थी, सिस्टम था, हर कोई उनकी इज्जत करता था, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। पर यहाँ बात कहने सुनने जानने की ये है कि इसका मकसद दिखा दो ना, इस जमीन का मकसद दिखा दो। अगर दौलत से बचती है जिंदगी तो मैं भी तुम्हारी वो चीज अडॉप्ट कर लूं। अगर शोहरत से बचती है वो जिंदगी तो मैं भी तुम्हारी चीज अडॉप्ट कर लूं। अगर औरत की किसी मिल जाने से वो चीज बचती है तो मैं भी तुम्हारी चीज अडॉप्ट कर लूं। मुझे बताओ जो चीज बचेगी नहीं उसके लिए तुम मुझे बता रहे हो कि ये सब चीजें करते जाएं, तो मुझे ये चीज बता दो जो अल्लाह मुझे ये कह रहा है कि मौत के बाद तेरी जिंदगी शुरू होगी और वो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी होगी। उसके लिए मुझे तुम क्या ऐसी बात बता रहे हो कि जिसके बेसिस पे मैं ये कह सकूं कि हाँ ये बात तुम्हारी सच्ची है। तो हमें अपने आप को, सोसाइटी को, घर को, बाहर को, हर एक जगह पे जहां पे भी मेरा ये मैसेज जा रहा है उन सबको, हम बंधुओं को मिलके हम लोगों को क्वालिफाई करना है। सोसाइटी को, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, हर किसी को इस बेसिस पे कि वो नबी अलैहिस्सलाम के डिफाइनिंग पैरामीटर्स पे हैं या नहीं। अगर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और नहीं है तो दुरुस्त करना है। अगर इसी जद्दोजहद में और इसी कोशिश में अगर आप मर जाओगे तो आप शहीद की मौत कर मरोगे।